بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی، جس طرح نماز کی اذان دیتے ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں مروی ہے کہ جب ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ اس کو ایک بڑے کپڑے میں لپیٹ کر اٹھاتے، اس کے دائیں کان میں اذان دیتے اور بائیں کان میں اقامت کہتے۔ علماء نے اس میں بڑی حکمتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، اس میں بڑی علمی اور دینی مصلحت ہے۔ اس کے لیے اذان اسلام کے شاعر مذہبی رسوم میں سے ہے اور اس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں پکار کر کہا جائے کہ تم مسلمان ہو، دین محمدی کے تابع ہو۔ نمبر 2، یہ کہ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور توحید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ وہ الفاظ جن سے کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، جس طرح دنیا سے جاتے وقت کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے، ایسے ہی دنیا میں آتے ہی کلمہ کے الفاظ اس کے کانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ نمبر 3، دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ اس پر اپنے اثرات ڈالے، اور چونکہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس وقت اذان دینے سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، کیونکہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے پیدا ہوتے ہی توحید و رسالت کی شہادت کے الفاظ اس کے کان میں ڈال کر گویا اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اگرچہ بچہ اس کو محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر اس کے اثرات پڑنے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ عالم۔